نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے معزز سامعین، آج میں آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 56 سے لے کر اور 60 تک اس کا ترجمہ بیان کروں گا اور اس کی تشریح بتاؤں گا، لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ اس کے بارے میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو کے اندر بتایا تھا، اس کی تشریح بیان کی گئی تھی کہ جن کے اوپر بجلی گری تھی ان لوگوں کو بعد میں پھر زندہ کر دیا گیا تھا۔ اس کی جو تشریح ہے وہ پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے وہ بیان کر دی تھی۔ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، اور دروازے میں سجدے کرتے ہوئے گزرو، اور زبان سے حتیٰ کہو ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی، ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ اس کا ترجمہ ہے، اکثر مفسرین کے نزدیک یہ مصر اور شام کے درمیان میدان طیہ کا واقعہ ہے، جب انہوں نے بحکم الہی عمالقہ کی بستی میں داخل ہونے سے انکار کر دیا، اور بطور سزا بنی اسرائیل 40 سال تک طے کے میدان میں پڑے رہے۔ بعض کے نزدیک یہ تخصیص صحیح نہیں۔ صحرائے سینا میں اترنے کے بعد جب سب سے پہلے پانی اور کھانے کا مسئلہ درپیش آیا تو اسی وقت یہ انتظام کیا گیا۔ من و سلوہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ من بعض کے نزدیک ترنجبین ہے یا اوس، جو درخت یا پتھر پر گرتی شہد کی طرح میٹھی ہوتی اور خشک ہو کر گوند کی طرح ہو جاتی۔ بعض کے نزدیک شہد یا میٹھا پانی ہے۔ بخاری و مسلم وغیرہ میں حدیث میں ہے کہ کھمبی من کی اس قسم سے ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کو وہ کھانا بلا دقت بہم پہنچ جاتا تھا، اسی طرح کھمبی بغیر کسی کے بونے کے پیدا ہو جاتی تھی۔ اور سلوہ بٹیر یا چڑیا کی طرح کا ایک پرندہ تھا جسے ذبح کر کے کھا لیتے تھے۔ یہ فتح القدیر میں بیان کیا گیا ہے۔ ترجمے میں ایک بستی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس بستی سے مراد جمہور و مفسرین کے نزدیک بیت المقدس ہے، اور جہاں پر ترجمے میں سجدہ کرنے کا بیان کیا گیا ہے وہاں پر اس کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ سجدے سے بعض حضرات نے یہ مطلب لیا ہے کہ جھکتے ہوئے داخل ہو، اور بعض نے سجدہ شکر ہی مراد لیا ہے، مطلب یہ کہ بارگاہ الہی میں عجز و انکسار کا اظہار اور اعتراف شکر کرتے ہوئے داخل ہو۔ حطاتن اس کے معنی ہیں ہمارے گناہ معاف فرما دیے گئے ہیں۔
اس کی وضاحت ایک حدیث میں آتی ہے جو صحیح بخاری و مسلم وغیرہ میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو حکم دیا گیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں، لیکن وہ سرینوں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور حطاتن کے بجائے حباتن فی شعراتین یعنی گندم بالی میں کہتے رہے، اس سے ان کی اس سرتابی و سرکشی کا جو ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی اور احکام الہی سے تمسخر و استہزاء کا جس کا ارتکاب انہوں نے کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم اخلاق و کردار کے لحاظ سے زوال پذیر ہو جائے تو اس کا معاملہ پھر احکام الہی کے ساتھ اس طرح کا ہو جاتا ہے۔ اب یہ آسمانی عذاب کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے آگے۔ یہ آسمانی عذاب کیا تھا؟ بعض نے کہا غضب الہی، سخت پالا طاعون۔ اس آخری معنی کی تائید حدیث میں ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ طاعون اسی رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا۔ تمہاری موجودگی میں کسی جگہ یہ طاعون پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو، اور اگر کسی اور علاقے کی بابت تمہیں معلوم ہو کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ۔ صحیح مسلم کی حدیث کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے طاعون کی بیماری کے بارے میں۔ یہ واقعہ بعض کے نزدیک طیہ کا اور بعض کے نزدیک صحرائے سینا کا ہے۔ وہاں پانی کی طلب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اپنی لاٹھی پتھر پر مار، چنانچہ پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ قبیلے بھی 12 تھے، ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے سیراب ہوتا۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا۔ جزاک اللہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ اس کو ضرور سنیں گے اور ضرور اپنے لوگوں تک شیئر کریں، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔